کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ ہے۔ آپ نے علماء کرام سے بہت سارے خطابات سماعت فرمائے اور انشاءاللہ آئندہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ پہلے انبیاء کرام کسی خطے کے لیے، علاقے کے لیے، قبیلے کے لیے، ملک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے جاتے رہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کسی خاص خطے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی ملک کے لیے رسول بنا کر کے مبعوث نہیں فرمائے گئے، بلکہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اور ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور ساری مخلوق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچان بھی رکھتی ہے۔ ساری مخلوق پہچانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے ساری مخلوق پہچانتی ہے سوائے سرکش انسانوں اور سرکش جنات کے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند لفظوں میں ہفتوں اور مہینوں کی گفتگو فرما دیتے، اس کی اگر تشریح اور وضاحت کی جائے لائبریریاں لگی، ایک ایک جملے میں اتنی حکمتیں، اتنے رموز، اتنے اسرار، اتنے سیکرٹس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ قریش مکہ جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز تھا، وہ عرب جو اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگا، ان کو اپنی قادر الکلامی پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جملے ارشاد فرماتے تھے زبان اقدس سے، جب وہ جملے نکلتے تو وہ حیران رہ جاتے کہ آخر یہ ہمارے ہی درمیان پلے بڑے ہیں، لیکن ان کے جملوں میں وہ کیا تاثیر ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ سنیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں زر قبہ تزدد حبہ، ایک حدیث مبارک وقفے وقفے سے ملیے، وقتاً فوقتاً ملیے، محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس کو آپ سوشل اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، پریکٹیکل لائف میں اگر اس کو دیکھیں تو اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمائی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آپ امی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا بے پڑھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے نہیں پڑھیں، دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے سارے علوم عطا فرمائے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ جل وعلا نے فرمایا اے محبوب ہم نے تمہیں وہ سب کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے امام فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ لوگوں نے امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دیا معاذ اللہ رب العالمین. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون؟ خود ارشاد فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ جل وعلا نے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے. تو جو معلم ہو، ساری کائنات کے معلم ہو، ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے ہوں، وہ معاذ اللہ ان پڑھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ اللہ. آئیے قرآن مجید قرآن رشید سے عرض کریں. قرآن فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. کس کو؟ کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحمان نے سکھایا، رحمان نے سکھایا. فرمایا خلق الانسان، انسان کی تخلیق فرمائی. کس انسان کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا اس عام انسان کی بات ہو رہی ہے جسے قرآن میں ظلوم کہا گیا ہے؟ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جسے جہول کہا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا اور ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. وہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے. امیر مینائی کا ایک شعر یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر. حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں. یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں کسی سے بھی پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا، خود سکھلایا، خود علم عطا فرمایا اور اتنا علم عطا فرمایا. ایک حدیث مبارکہ میں سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین. کہا کہ سارے اولین و آخرین کو اللہ جل وعلا نے جتنا علم عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو جتنے علوم عطا فرمائے گئے، وہ سارے علوم اللہ جل وعلا نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا عطا فرمائے. بلکہ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، کہ وہ سارے انبیاء و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ اپنی رحمت کا ایک چھیٹا ہمیں بھی عطا فرما. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے اور آپ نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. آپ کی صفت مبارکہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آپ تزکیہ بھی فرماتے ہیں. تزکیہ صرف صحابہ کا نہیں بلکہ قیامت تک جتنے مومنین ہوں گے سب کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. قیامت تک جو بھی مومن ہوگا اس کا تزکیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب کا بھی علم عطا فرماتے ہیں، حکمت کا بھی علم عطا فرماتے ہیں. یہ جو دارالعلوم کا اجلاس ہے اس کا خاص تعلق ہے تعلیم و تعلم سے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کرام کی شان بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد
کفضلی علی ادناکم، ایک عالم دین کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میرا مقام و مرتبہ تمہارے درمیان کے کسی ادنا صحابی سے۔ ذرا زور سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی الکواکب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا ایک عالم دین کی فضیلت ایک عبادت گزار اور ایک عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو فضیلت حاصل ہے دیگر ستاروں پر۔ علماء کی شان بیان فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دور دراز علاقوں میں سفر فرماتے علم دین کے حصول کے لیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، دمشق میں آپ جلوہ بار اور ایک صحابی مدینہ منورہ سے چل کر کے دمشق تشریف لے گئے اور حدیث مبارکہ ان سے حاصل کی۔ انہوں نے جب حدیث مبارکہ بیان کی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے راہ چلے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور زور سے کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، حدیث بڑی لمبی ہے، اختصار کے ساتھ عرض یہ کرنا ہے کہ جو طالب علم دین کے حصول کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ جل وعلا اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ اسی حدیث کے آگے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس طالب علم سے خوش ہو کر اس کی رضا کے لیے۔ علم دین کی کیسی برکتیں ہیں سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخوان، دو بھائی تھے حضور کے، ظاہری حیات کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک احدہما کان یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے علم حاصل کرتے، ان کا یہی مشغلہ تھا، سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے علم حاصل کرتے۔ اور دوسرے والآخر کان یحترف، وہ کچھ حرفت کا کام کرتے تھے، محنت و مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ایک دن آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے شکایت، فشکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری محنت میں کرتا ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن اور دوسرے کوئی کام نہیں کرتے۔ شکایت کرنے کا مطلب یہ، اور دوسرے کوئی کام نہیں کرتے، ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، گھر کی ساری رسپانسبلٹیز مجھ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، فرمایا لعلک ترزق بہ، فرمایا کہ تجھے جو رزق مل رہا ہے، تجھے جو روزی مل رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم دین کے حصول کی برکت سے عطا فرما رہا ہے۔ زور سے کہنا سبحان اللہ۔ تو جس کا بھائی پڑھ رہا ہو، جس کا بچہ علم دین حاصل کر رہا ہو، اسے مواقع عطا فرمائیں، اس کے علم دین حاصل کرنے کی برکت سے آپ کے گھروں میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، رزق کے دروازے کشادہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری محنت سے روزی ہم نہیں کماتے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یہ تم دانا جو زمین میں ڈالتے ہو، کاشتکارو
کلچر کرنے والوں، یہ دانا کون اگاتا ہے؟ اللہ جل وعلا اگاتا ہے۔ برکت وہ عطا فرمانے والا، رزق وہ عطا فرمانے والا۔ لہذا جو علم حاصل کر رہا ہے اسے علم حاصل کرنے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ علامہ عطا محمد بندیالوی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ آپ نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ یہ اسلام کی بقا کے ضامن ہے ہمارے ادارے۔ لوگ پوچھتے ہیں مدارس کیا ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کے پاس کچھ لوگ گئے، سن 32 کی بات ہے۔ سن 32 میں گاؤں میں مدرسہ تھا، مدرسے کو وہ کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے کالج میں۔ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، آج بھی جو ہے وہ لوگ کہتے رہتے ہیں یار یہ مکتب مدرسے سے کیا ہونا ہے، اس کو آپ کالج بنا دیجیے تو لوگ انگلش پڑھیں گے، اور انگلش پڑھیں گے تو انہیں ڈگری ملے گی، ڈگری ملے گی تو پھر انہیں نوکری ملے گی، نوکری ملے گی تو معاشرے میں رسپیکٹ ملے گی، رسپیکٹ ملے گی تو ان کا ایک کیریئر بنے گا۔ کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا بھائی یہ بہت تیر مارتے ہیں۔ کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ اس کے علاوہ اور کیا؟ کیریئر کا کیا مطلب ہوتا ہے حافظ صاحب؟ لوگ جس کیریئر کی بات کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھوڑی دیر خلا میں گھورتے رہے وہ، اس کے بعد میں جو کمیٹی وہاں مدرسے کی کمیٹی کالج بنانے کے لیے، مکتب کو کالج میں کنورٹ کرنے کے لیے گئی تھی، ان سے انہوں نے کہا بڑے درد کے ساتھ کہا کہ میں نے غرناطہ دیکھا ہوا، میں نے اسپین دیکھا ہوا ہے، میں الحمرا کے کھنڈرات دیکھ کر آیا ہوں۔ ان علماء کو، ان مدرسے والوں کو اسی حالت میں رہنے دو، ان کی وجہ سے دین بچا ہوا ہے۔ بر صغیر میں جو دین ہے یہ ان علماء کے دم قدم سے ہے، ان مدرسوں کے دم قدم سے ہے، ان دارالعلوم کے دم قدم سے ہے۔ سب سے پہلے اسپین کے اندر لوگوں نے ڈیولپمنٹ کے نام پر، تبدیلی کے نام پر، ترقی کے نام پر، پروگریس کے نام پر مدرسے بند کروائے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں ہماری ترقی کی راہ میں یہ مدرسے رکاوٹ ہے۔ معاذ اللہ، ہماری ترقی کی راہ میں، میں نے کہا بھائی آپ کو کس نے روکا ترقی کرنے سے؟ آپ ہمیں چھوڑیے، آپ ترقی۔ ایک صاحب آئے مکتب آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ سنا ہوگا آپ نے جملہ، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو چاند پہ ہونا چاہیے تھا، ہم تو قال اللہ قال رسول کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ۔ بڑی اہم گفتگو ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہم تو قال اللہ و قال رسول کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ زائران حریم مغرب یہ ہمارے قائد نہیں ہو سکتے۔ یہ سو کالڈ براڈ مائنڈیڈ، یہ سو کالڈ ترقی پسند، یہ لبرل، یہ برگر اور پیزا کمیونٹی، یاد رکھیں یہ ہمارے رہبر نہیں، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما اعلیٰ حضرت قدیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے رہنما حجت الاسلام ہے، ہمارے رہنما مفتی اعظم ہند ہے، ہمارے رہنما سلطان العلماء ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تھوڑی سی اور گفتگو رہے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ان کو اسی حالت میں رہنے دو،
غرناطہ یعنی اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لوگوں نے مدرسے بند کر دیے، سارا سسٹم ڈیمالش ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ کئی صدیوں تک وہاں اسلام کا نام و نشان نہ رہا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میں علامہ عطا محمد بندیالوی کی بات کر رہا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے دین کی ساری ضرورت یہی سے پوری ہوتی ہے، ساری ضرورت۔ آپ کو امام چاہیے، دارالعلوم سے ملے گا، آپ سبحان اللہ بولتے جائیں گے۔ ہم بتا رہے ہیں آپ کو خطیب چاہیے، کہاں سے ملے گا بولیے؟ دارالعلوم سے ملے گا۔ مناظر چاہیے، اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، آپ کو مناظر دارالعلوم سے ملے گا۔ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں، آپ تو سکرات کے عالم میں سورہ یاسین بھی حافظ صاحب سے پڑھواتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ علماء کرتے کیا ہیں؟ یہ مدرسے کس مصرف کے ہیں؟ سنیے، آپ کے والد کی نماز جنازہ عالم دین پڑھاتا ہے، حافظ قرآن اور امام پڑھاتا ہے، یہ مدرسے والے آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ بچے کے کان میں اذان دینا ہو، مدرسے والے، تیجا، 40واں، سیوم، چہلم، سارے معاملات، تدفین، تجہیز، یہ علماء کرتے ہیں، حفاظ کرتے ہیں، ائمہ کرتے ہیں۔ دین کی ساری ضرورت یہ مدرسے پوری کرتے ہیں، یہ دارالعلوم پوری کرتے ہیں۔ یہ دارالعلوم ہیں تو اسلام بر صغیر میں زندہ ہے۔ یہاں اچھے انسان بنائے جاتے ہیں، اچھے شہری بنائے جاتے ہیں۔ ڈیسنٹ citizens of India are created in these institutions. And loyal citizens of India are developed here in this Darul Uloom. In Darul Uloom اور ان مدارس میں، ان انسٹیٹیوشنز میں لاکھوں لاکھ ہمارے وہ بچے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ پرورش پاتے ہیں اور غلط راہ پر جانے کے بجائے وہ دین کی سچی راہ پر قائم رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا NGO ہے دارالعلوم، توجہ فرمائیے گا علماء کرام۔ اس زاویے سے بھی دوسری قوموں میں جتنے بگڑے ہوئے اور آوارہ، یتیم اور لاوارث ہوں گے، مسلمانوں کے دارالعلوم ایسے لوگوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں یا تو حافظ بناتے ہیں یا عالم بناتے ہیں۔ دنیا کی سب سے اچھا، یہ پوری دنیا میں سسٹم ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے صرف ہندوستان پاکستان میں ہے، یہ پوری دنیا میں، پورا افریقہ مکتب اور دارالعلوم کے سہارے چل رہا ہے۔ عزیزان ملت، آپ احساس کریں اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھیں۔ ان اداروں کو صرف زکوٰۃ اور صدقات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ انشراح صدر کے ساتھ اپنے عطیات انہیں دیں۔ یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ یہاں سے جو بچہ پڑھ کر کے نکلے گا آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو۔ ان ادارے کو مستحکم کیجیے، انہیں مضبوط بنائیے، علماء کا تعاون کیجیے، اور جو طبقہ علماء کرام سے لوگوں کو بیزار کرنے کی کوشش کرتا ہے ان سے دور رہیے، ان سے بچیے۔ وہ خود تو ڈوبے ہیں، آپ کو بھی لے ڈوبے، لہذا ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت کیجیے، اور مسلک اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ صحابہ کرام سے محبت کیجیے، ان کی تعظیم و توقیر کیجیے، اہل بیت اطہار سے محبت کیجیے، اہل سنت جو صحیح العقیدہ جامع شرائط پیر ہوں انہی سے مرید ہوئیے، اور علماء کرام کی تعظیم و توقیر کیجیے، ان اداروں کا تعاون کیجیے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو ان میں سے رکھے جو علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ جو عالم دین کی تعظیم کرتا ہے وہ گویا میری تعظیم کرتا ہے، جو عالم دین سے مسافہ کرتا ہے وہ گویا مجھ سے مسافہ کرتا ہے۔ حدیث مبارک آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ علی ما اصبت